اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، اپنی مصروفیات کی وجہ سے آج کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ایک اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص والدین کی خدمت میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور ہر طرف شادیاں ہو رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ شادیوں سے پہلے رشتوں کا انتخاب ہوتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی رشتہ طے ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے، اس کے بعد شادی ہوتی ہے۔ لیکن رشتے کے انتخاب میں بعض اوقات والدین چند غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں میاں بیوی آپس میں نباہ نہیں کر سکتے، اکٹھے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر گزارتے بھی ہیں تو ان کو قدم قدم پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لہذا رشتے کے انتخاب میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم رشتہ دینداری کی بنیاد پہ نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی مال و اسباب کو، جائیداد کو اور پیسے کو، نوکری کو، دولت کو، ان چیزوں کو دیکھ کے ہم کر لیتے ہیں۔ باقی لڑکی والے لڑکے کی دینداری کو نہیں دیکھتے اور لڑکے والے لڑکی کی دینداری کو نہیں دیکھتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، جس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہذا جہاں ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں لڑکی اور لڑکے دونوں کی دینداری بھی دیکھنی چاہیے۔ ان کے اخلاق کیسے ہیں، وہ زبان دراز تو نہیں ہیں، بد اخلاق تو نہیں ہیں، ان کے اندر برداشت ہے یا نہیں، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہے یا نہیں، بات مان کر چلنے کا مادہ ہے یا نہیں۔ غرض بہت ساری چیزیں ہیں جو عملی زندگی میں کام آتی ہیں، جن کو صفات حسنہ کہا جاتا ہے، اچھی صفات، وہ دیکھنی چاہیے، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ چیزیں دونوں میں ہوتی ہیں، لڑکی بھی شریف ہوتی ہے، لڑکا بھی شریف ہوتا ہے، دیندار بھی ہوتے ہیں، لیکن دلی طور پہ ان کا لگاؤ آپس میں نہیں ہوتا، وہ آپس میں شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اور اصل بات آج یہی عرض کرنی ہے، لیکن والدین اپنا زور لگا کر زبردستی ان کے آپس میں شادی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا دوسری بات یہ ہے کہ رشتے کا انتخاب کرتے وقت، ان کے رشتے کا تعین کرتے وقت، ان کے آپس میں نسبت قائم کرتے وقت لڑکے کی رضامندی بھی معلوم کرنی چاہیے اور لڑکی کی رضامندی بھی معلوم کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، خاص طور پہ ہمارے فیملیوں میں، لڑکی کی ماں بعض اوقات یہ کہتی ہے لڑکی کو کہ بیٹا میں نے آپ کی شادی اپنی بہن کے گھر کرنی ہے۔ بہن کے گھر یعنی آپ کے کزن سے، خالہ کے بیٹے سے۔ لڑکی وہاں راضی نہیں ہوتی، لڑکی وہاں راضی نہیں ہوتی۔ یا بعض اوقات ماں کہتی ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میں نے تیری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنی ہے، لڑکا وہاں راضی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات والد کہہ دیتا ہے کہ بیٹا میں نے آپ کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کرنی ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور صرف کیا وجہ ہوتی ہے کہ بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، بہن کو بہن سے محبت ہوتی ہے۔ اسی محبت کی بنیاد پہ ماں بھی اپنے بیٹے کا رشتہ یا بیٹی کا رشتہ اپنے بہن کے بیٹے سے بیٹی سے کر دیتی ہے، اور باپ بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے یا بیٹی سے کر دیتا ہے۔ بھائی کی تو محبت ہے آپس میں، بہن کی بھی بہن سے محبت ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ذہنی طور پہ بیٹا اور بیٹی بھی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، ان کا آپس میں نباہ ہو سکے کہ نہیں ہو سکے گا۔ ذہنی طور پہ وہ ایک دوسرے سے مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بیزاری کا اظہار کر دیں تو پھر تو ویسے ہی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر ہوتا کیا ہے، معاشرے کی شرم کی وجہ سے، عرف کی شرم کی وجہ سے، بڑوں کی مروت میں آ کر لڑکا اور لڑکی بادل نخواستہ رشتہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، مزاج نہیں ملتا بعض اوقات۔ تو اللہ معاف فرمائے، بے شمار کیس ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ طلاق تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ رشتہ ایسا ہے، دونوں طرف سے چاہت کا، لگاؤ کا، انسیت کا، محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک طرف سے بھی لگاؤ نہ ہو تو زندگی کی گاڑی، ازدواجی زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ دوست نے سنایا کہ ہمارے ایک دوست سے اچھے خاصے
پڑھے لکھے تھے، نوکری اچھی تھی ان کی اور خوب پیسہ کمانے والے تھے، لیکن جب ان کے رشتے کا ٹائم آیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنی ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، بااخلاق تھے، لیکن لڑکی کا وہ معیار نہیں تھا جو لڑکے کا معیار تھا، وہ رضامند نہیں تھا۔ لڑکی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، بااخلاق بھی نہیں تھی، اس کو رہنے سہنے کا طریقہ بھی نہیں پتہ تھا، بڑے گھر کو کیسے بسانا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کرنی ہے، وہ نہیں اس کو معلوم تھا۔ بالآخر والدہ نے شادی صرف اسی بنیاد پہ کر دی کہ وہ میری بہن کی بیٹی ہے، اور ہمارے ہاں اکثر گھرانوں میں بعض اوقات اسی چیز کو ہم معیار بنا لیتے ہیں کہ وہ میرے بہن کی بیٹی ہے، آپ نے وہاں کرنی ہے۔ باپ کہتا ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرے بھائی کی بیٹی، آپ نے وہاں شادی کرنی ہے۔ اسی کو معیار بنا کے ہم زبردستی کر دیتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق ہوتی ہے تو پھر لاکھوں روپے جو خرچہ انسان نے شادی پہ کیا ہوتا ہے، اخرا ولیمے پہ کیا ہوتا ہے، جہیز پہ کیا ہوتا ہے، اور جو لاکھوں روپے کے انسان نے زیورات بنائے ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا خرچہ ضائع ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے کٹ جاتا ہے، بہن بہن سے کٹ جاتی ہے۔ تو لہذا اس دوست کا واقعہ جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، شادی اس کی والدہ نے کر دی، 2-3 بچے بھی ہو گئے، مزاج تو ملتا نہیں تھا، ایک دوسرے کی سے انسیت بھی نہیں تھی۔ بالآخر پھر کیا کیا اس نے، مجبور ہو کر پاکستان وہ چھوڑ گیا، اس نے دبئی اپنے جاب کر لی، وہاں جا کے اس نے جان چھڑائی۔ اب وہ 2-3-4 سال کے بعد آتا ہے، چند دن کے لیے آتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو لہذا شادی کو جو ہے، اپنے بچوں کی شادی کو، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو، ان کی شادی کو عمر قید میں تبدیل نہ کریں، بغیر رضامندی کے، بغیر چاہت کے، بغیر لگاؤ کے، زبردستی جب ہم دو میاں بیوی کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، دو انسانوں کو جوڑ دیتے ہیں، تو وہ عمر قیدی کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی موبائل تو نہیں ہے کہ انسان اس کو جب چاہے تبدیل کر لے، گاڑی بھی نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی نہیں ہے، کوئی مشینری تو نہیں ہے، یہ تو پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ جب ایک دفعہ بندھ جائے تو پھر اس کو چھوڑنے میں انسان کو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو لہذا رشتے کے انتخاب میں ان 2 باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، نمبر 1 دینداری کا، اور نمبر 2 ان دونوں کی رضامندی کا۔ دینداری بھی دیکھیں اور رضامندی بھی دیکھیں۔ دیکھیں حضرت فاطمہ سے بڑا ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہو سکتا، حضرت علی سے بڑا کوئی معیار نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے بھی جب رشتہ کیا حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ، تو پہلے حضرت فاطمہ سے ان کی رضامندی معلوم کی، رضامندی معلوم کرنے کے بعد پھر ان کا رشتہ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کیا تھا۔ تو لہذا رضامندی معلوم کرنی چاہیے، اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر لڑکی ایسی جگہ رشتہ کرنے کا کہتی ہے کہ لڑکا بھی شریف ہے، بااخلاق ہے، دیندار ہے، خوددار ہے، برسر روزگار ہے، تو آپ اپنی مفت کی انا کو بیچ میں نہ آنے دیں، اس کو آڑے نہ بنائیں، اس کو آڑ نہ بنائیں، رکاوٹ نہ بنائیں، بلکہ کر دیں۔ اگر بچہ کسی ایسی لڑکی کی طرف اپنا رجحان ظاہر کرتا ہے جو بااخلاق ہے، دیندار ہے، پڑھی لکھی ہے، تو وہاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زندگی ان دونوں نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں گزارنی۔ تو لہذا اس معاملے میں والدین کو چاہیے کہ اپنی منشا کو، اپنی چاہت کو آگے رکھنے کی بجائے اپنی جو اولاد ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کی منشا کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے بچوں کی زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔